یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس رب تعالیٰ کی شب اسرا پذیرائی کہ بس یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ سب کو عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ 12 ربیع الاول وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آج کا مبارک دن ہے کہ اس کی برکت سے آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے تمام فرقہ وارانہ، نسلی، گروہی اور لسانی اختلافات اور فرق پیچھے رکھ کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس مبارک دن کو منا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج اس مقدس دن پر پاکستان کے بہت سے شہروں میں ہائی سیکورٹی الرٹ تھا۔ اس پہ بہت سے سوالات بھی اٹھائے گئے، لیکن ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو اور ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے، اور پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا عید میلاد النبی کا دن تھا، اس دن ہم نے دیکھا کہ صرف اسلام آباد میں نہیں بلکہ کئی شہروں میں جو شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے سنائی دیے، اور اسلام آباد میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف جو اہم عمارتیں تھیں ان کو سجایا گیا، تو دوسری طرف جو اہل سنت کا جلوس جب کسی شیعہ امام بارگاہ کے قریب پہنچا تو اس پہ پتیاں نچھاور کی گئیں، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے بھی لگائے۔ تو یہ ایسا ہی ایک اہم ایمان افروز واقعہ اسلام آباد میں ہوا، اور بھی جگہ پہ ہوا ہوگا، لیکن جو اسلام آباد میں آج ایک واقعہ ہوا، ایک بہت پازیٹیو واقعہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس ایمان پرور، ایمان افروز واقعے کی کچھ جھلکیاں آپ کو بھی دکھائیں۔ دیکھیے اسلام آباد میں کیا ہوا۔ آج کا یہ جو دن ہے ہمیں اتحاد کا، اتحاد بین المسلمین کا، اخوت و مساوات کا، بھائی چارے کا، اور پوری امت مسلمہ کو ایک ہونے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اصل جشن کا مقصد ہے کہ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی معرفت کا پیغام دیا جائے، ان کی آمد کا مسئلہ سے تعارف کروایا جائے۔ تو یہ اسلام آباد میں عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس کی جھلکیاں تھیں، اور اس جلوس میں ہمارے جو سنی بھائی اور شیعہ بھائی تھے یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے شریک ہوئے، اور یہ جلوس جو ہے یہ اہل سنت کا یا اہل تشیع کا نہیں بلکہ اہل اسلام کا جلوس بن گیا۔ اور یہ جو آج عید میلاد النبی کے موقع پہ ایک غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں آیا ہے، یہ بہت سوالات اٹھا رہا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو جوش و خروش ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں آج گلیوں کو، بازاروں کو سجایا گیا، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے، حالانکہ ہر طرف ہائی سیکیورٹی الرٹ تھا۔ تو یہ دشمنوں کی شکست ہے، یہ ان لوگوں کی شکست ہے جو کہ ان مقدس ایام میں بم دھماکے کرتے ہیں، اور جن کی دہشت کی وجہ سے ہر طرف ہائی سیکیورٹی الرٹ تھا، موبائل فون سروس بند تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ آج سڑکوں پہ نکلے۔ اور جو نوجوان ہیں پاکستان کے، جو نئی نسل ہے، اس نے آج اس جرأت اور اس بہادری کا مظاہرہ کیا جس بہادری کا مظاہرہ صرف چند دن پہلے ہنگو کے ایک نوجوان طالب علم اعتزاز حسن نے کیا تھا۔ تو آج کے اس اہم دن پر ہم اعتزاز حسن کا بھی ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو
اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ان کی نعتوں نے بھی عید میلاد النبی کے موقع پہ ایک ایسا سما باندھ دیا ہے کہ ان کی نعتیں سن کے ہر شخص جو ہے وہ اپنا سر دھننے پہ مجبور ہے. اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد رفیق ڈوگر صاحب, سینئر صحافی بھی ہیں, مصنف ہیں. انہوں نے سیرت النبی پر ایک بڑی ہی تاریخی کتاب تحریر کی ہے الامین کے نام سے, اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب نے ان کی زندگی میں ایک اہم واقعہ بھی رونما کیا. وہ کیا واقعہ ہے وہ ہمیں رفیق ڈوگر صاحب خود بتائیں گے. اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں, اور آج ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ دونوں ہمارے رہنما عید میلاد النبی کے جلوسوں میں اور جلسوں میں کیوں شرکت کیا کرتے تھے, اور آج ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں, آج اتحاد امت کا مظاہرہ کیا سال کے باقی دنوں میں بھی ہم اتحاد امت کا مظاہرہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام حامد میر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی نعتوں نے پورے ملک میں ایک عجیب سا سما باندھ دیا ہے, اور آپ کی آواز میں دن بدن ایسا جادو جو ہے وہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کی نعت شروع ہوتی ہے تو جب تک ختم نہیں ہوتی تو کم از کم میں تو آگے پیچھے نہیں ہوتا. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا, بہت سے لوگوں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ اس سال جو عید میلاد النبی کا جشن ہے اس میں جو جوش و خروش ہے عام لوگوں کا اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ شر سے شر پیدا نہیں ہوتا بلکہ شر سے خیر بھی نکلتی ہے. تو جتنا شر اس ملک میں پھیلایا گیا ہے, جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, میلاد کے جلوس پر اور جلسوں پر حملے کیے گئے ہیں, ایک پوری ہی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا نشتر پارک میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ تھا. تو یہ مسلسل شر اس ملک میں پھیلایا جاتا رہا, لیکن اب اس شر سے خیر نے جنم لینا شروع کر دیا ہے. اب یہ ایک واضح پیغام ہے, واضح میسج ہے ان دہشت گردوں کو, ان ملک دشمنوں کو اور ان محبت کے دشمنوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے, ان سے پیار کرنے والے اور اسی طرح اہل بیت اطہار سے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ٹولے ٹولے ہو جائیں, بٹ جائیں, ادھر ادھر ہو جائیں. تو یہ بات تو اب نہیں چلے گی. یہ تو لوگوں نے باہر نکل کر, اور جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا اپنے ابتدائیہ میں کہ آج موبائل فون بھی بند تھے, آج سیکیورٹی کے بھی معاملات تھے, خدشات بھی تھے, خطرات بھی تھے, لیکن اس کے باوجود لوگ باہر نکلے ہیں. تو انہوں نے ایک واضح اور کھلا پیغام دہشت گردوں کو دیا ہے کہ آپ کی دہشت گردی اب اس ملک میں چل نہیں سکتی. اب یہ آپ جو بزدلانہ حملے کرتے ہیں, جو آپ ایک کاورڈ ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں, پیچھے چھپ کر وار کرتے ہیں, اب ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں, ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم جلوسوں کو, جلسوں کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جو میلاد مصطفیٰ کی شمع جلائی ہے وہ ہم جلاتے رہیں گے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے رہیں گے. ہم اہل بیت اطہار کی گیت گاتے رہیں گے. ہمیں ان نغموں کو گانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے جلوسوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہمارے جلسوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ہم باہر آئیں گے اور ہم یہ جشن مناتے رہیں گے. اچھا, بڑی اچھی بات کی عامر لیاقت صاحب. اب میں چاہوں گا کہ آپ شاید رفیق ڈوگر صاحب کو جانتے ہیں, اخبار جہاں میں کالم لکھتے ہیں, بہت پرانے صحافی ہیں, لیکن ان کی اب اصل پہچان بن چکی ہے ان کی سیرت النبی پہ کتاب جس کا نام الامین ہے, اور یہ الامین میرے پاس یہ کتاب موجود ہے, اور اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں, اور بہت ریسرچ کی ہے, بہت تحقیق کی ہے رفیق ڈوگر صاحب نے اس کتاب پر. رفیق ڈوگر صاحب, میں باقی باتیں تو بعد میں کروں گا, لیکن پہلے اس کتاب میں آپ نے ابتدائیے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ 1991 میں کینسر کا شکار ہو گئے, اور جب ڈاکٹروں نے آپ کو کینسر کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک کتاب لکھنی شروع کر دی. یہ واقعہ ذرا آپ اپوان سے ہمارے ناظرین کو سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب یہ پرانا واقعہ ہے, فروری 91 کا. جی. شیخ زید اسپتال میں میرے بائیں گھٹنے کا آپریشن کیا ڈاکٹروں نے, اور دوپہر کے وقت ڈاکٹر جی اے شاہ رپورٹ لے کر آئے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے. شام کو ان کے سیکنڈ بعد میں رپورٹیں لے کر آئے, کہنے لگے کہ اگر ٹانگ کاٹ دی جائے گھٹنے کے اوپر سے تو 2.5 سال
10 سال آپ گزار سکتے ہیں، ورنہ 2.5 سال بڑے مشکل ہیں، یہ کینسر بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس اللہ نے مرض دیا ہے وہ شفا پر بھی قادر ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں۔ میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا، اور وہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ آپ رہنمائی بھی فرمائیں، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس دوران ہی میں نے کیا، اور پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، مطالعہ شروع کر دیا اور تحقیق شروع کر دی۔ اور پرانی سیرت کی جو کتابیں تھیں ان کو میں نے اس نقطہ نظر سے دیکھا جو ایز اے رپورٹر ہم نے سیکھا ہوا تھا کہ کسی بھی خبر کا، کسی بھی واقعے کے سب پہلوؤں کا جائزہ لو اور تقابلی جائزہ لے کر دیکھو کہ اس میں نئی چیز کیا ہے، ورنہ پہلے کتابیں تو موجود ہیں۔ جب میں نے وہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ بہت سے پہلو ایسے ہیں جن پہ لکھا جا سکتا ہے۔ مثلا چوتھی والیوم جو ہے یہ تحقیقی ہے، بہت سے جو مسائل تھے کہ خفیہ تھی، مارتے تھے، ہجرت کیوں کی تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تھپڑ مارے تو دوسرا کر دے، یہ سارے واقعات تحقیق سے غلط ثابت کیے۔ اور یہ جو کہتے تھے، سب نے کہا کہ پہلے 3 سال میں 83 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مولانا مودودی نے کہا کہ 132 ہوئے تھے۔ تو میں نے صحابہ کے کوئی 10,500 کے نجی حالات پڑھ کے یہ ساری تحقیق کی کہ یہ نہیں، درست نہیں ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مثلا دار ارقم جو ہے اس کی اہمیت، وہ مدرسہ سب آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں جی، لیکن لکھنے والوں نے ان کو دار ارقم کے حضرت ارقم کو اور ان کے بیٹے کو ہی مسلمان لکھا ہے۔ جی، کیا ان کے بچے نہیں تھے، ان کی بیوی نہیں تھی؟ تو یہ کتنے آپ کی تحقیق کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ یہ چوتھی والیوم تو بعد میں کی، واقعات تو پہلے 93 تک ہو گئے تھے جی، لیکن اس کے بعد یہ جو واقعات تھے لوگوں نے لکھا تھا کہ پہلے 3 سال میں بہت کم مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول اوپن تبلیغ نہیں کرتے تھے، اور ہجرت کیوں کی تھی، مارے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا میری درخواست ہے کہ آپ جو واقعہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں پہلے ذرا وہ سارا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ واقعہ تو یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا گھٹنا کاٹنا پڑے گا، گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ بائیں۔ جی، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس نے مرض دیا ہے وہ شفا پر بھی قادر ہے، تو میرا تو اسی پر بھروسہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، اللہ سے دعا کی کہ آپ رہنمائی کریں، آپ شفا دیں۔ اللہ نے مجھے شفا دی۔ اب مجھے تو اس کے بعد کوئی درد نہیں ہوا، کوئی دوائی نہیں لینی اچھا، پڑی، آپ نے کوئی یعنی گولی کہ نہیں کھانی پڑی۔ آپ نے کتاب مکمل کی تو آپ کا کینسر غائب ہو گیا اسی وقت ہی، مطلب پہلی والیوم آنے سے پہلے، پہلی والیوم آئی تھی 99 میں جی، اور اس سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ نے کوئی دوا بھی استعمال نہیں کی؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، میں چاہوں گا اس واقعے پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی دیکھیے، یہ تو ایک کھلا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے دور میں ہی لوگوں کو صحت یاب کر دیا کرتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے لعاب دہن لگایا تو آپ کا زخم کا درد جاتا رہا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آپ نے آنکھ پر لعاب دہن لگایا تو آشوب چشم دور ہو گیا۔ حضرت اوکاشا کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی تو آپ نے واپس لگا دی تو آنکھ لگ گئی۔ تو آپ نے اپنی ظاہری، جب آپ تشریف فرما تھے اس دنیا میں ظاہری طور پر، تب بھی آپ نے لوگوں کو درست کیا، صحت یاب کیا، ان کا علاج کیا۔ تو اب جب ان کی ظاہری حیات کے بعد
اگر کوئی ان کا نام ہی لکھتا ہے، صرف ان کے بارے میں ہی تحقیق کرتا ہے، ان کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتا ہے، اپنے پیارے نبی کے بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے تکلیف کے دن کیسے گزارے، انہوں نے کس طرح مسلمان کیا، انہوں نے کس طرح اسلام پھیلایا، تو وہ ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کا نام لے رہا ہے، اور جب نام لے رہا ہے، جب ذکر کر رہا ہے، تو ان کی طرف سے شفا کے سندیسے تو ملیں گے. تو جو ان کا نام لے گا، جو ان کا ذکر کرے گا، وہ شفا یاب ہوگا. حامد میر صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اس دنیا میں لا علاج نہیں ہے، اور کینسر بھی ایک قابل علاج مرض ہے. فتح محمد ملک صاحب، اب میں آپ کی کتاب پڑھاتا ہوں. یہ جو آپ کی کتاب ہے کھوئے ہوئوں کی جستجو، اس کتاب میں آپ نے اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں جو علامہ اقبال کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ سے ان کی جو فکر تھی، ان کی شاعری بھری ہوئی ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے جو شعر ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال بھی عید میلاد النبی کے جلسوں میں بہت جاتے تھے، اور قائد اعظم بھی بہت جاتے تھے، اور دونوں کی داڑھی نہیں تھی. تو یہ کیوں جاتے تھے عید میلاد النبی کے جلسوں میں؟ پہلی بات تو یہ کہ عشق جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کا تعلق ظاہر سے بالکل نہیں ہے. تو ہر دو شخصیات بانیان پاکستان اپنے سامنے حضور کی سیرت و کردار کو ایک آئیڈیل کے طور پہ رکھتے تھے، اور اس سے سبق اندوز ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور ذاتی زندگی سے باہر نکل کے قومی زندگی اور ملت کو نئی زندگی بخشنے کی خاطر حضور کی زندگی سے، ان کی سیرت و کردار سے روشنی لیا کرتے تھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اب آپ نے شروع میں بھی ایک شعر پڑھا اور اب پھر پڑھا، تو یہ دونوں اشعار جواب شکوہ میں سے ہیں. اور شکوہ مسلمانوں کے زوال پہ اقبال نے اللہ میاں سے کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو اللہ میاں نے جواب شکوہ جو عطا فرمایا، اس کے آخری حصہ میں سے یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو میں جب یہ پڑھتا ہوں اور ابھی آپ کی زبانی جب سنا، تو مجھے لگا کہ اقبال اور قائد اعظم دونوں اس حقیقت کو محسوس کر رہے تھے اور اس پہ تڑپ رہے تھے کہ آج کی دنیا میں، دنیا اسلام میں بھی اجالا نہیں ہے، تاریکیاں ہیں، اور تاریکیاں یہ چھٹ سکتی ہیں اس میں محمد سے اگر اس سے سبق اندوز ہوا جائے. اب یہ جو شعر ہے، اس کا پہلا مصرع قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نامی سے اور اس میں گرامی سے اگر دنیا میں اجالا کرنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کے زیر دستوں کو، دنیا کے غریبوں کو، دنیا کے محتاجوں کو سب سے بلند مرتبہ دیا جائے. واہ جی واہ، بڑی اہم بات کی آپ نے. ہر پست کو بالا کریں گے تو تب اس میں محمد سے اجالا. جو لوگ پستیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. ان کی لباس سے، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کریں، انہیں سینے سے لگائیں. اس طرح سے دیر میں اس میں محمد سے اجالا ہو سکے. اور یہ کس نے کہا؟ اللہ میاں نے کہا، اقبال نے جو اپنی نظم میں. اچھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، ہم نے ذکر کیا ہے کہ آج عید میلاد النبی کے دن غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں نظر آیا، اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کے باوجود لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے، بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لوگوں نے دہشت گردوں کو پیغام دیا، ویسے ہی بہادری کا مظاہرہ کیا جیسا کہ اعتزاز شہید نے کیا. اور کل آپ نے روزنامہ جنگ میں اعتزاز پر ایک بہت اچھا کالم لکھا. تو اعتزاز کو بھی ہم نے آج کچھ یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کو جس شخص نے شہید کیا وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا تھا، وہ بھی ایک نوجوان تھا، اعتزاز بھی ایک نوجوان تھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے پاکستان میں علماء کرام ہیں، خود کش حملوں کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بھی
پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نوجوان جو کہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے اعتزاز کے سکول کو اڑانا چاہتا تھا، اس تک ہمارا اور آپ کا پیغام کیوں نہیں پہنچتا؟ اس پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے ایک وقفے کے بعد۔